تو پھر ہمارا بھی ایک لانگ مارچ بنتا ہے. مجھے کشمیر کے لیے لانگ مارچ ہے ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ لوگوں کو بڑی خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنے مطالبات پورے نہ ہونے پر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. لانگ مارچ کی تاریخ کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پریس ریلیز بھی پڑھ کر سناؤں گا اور آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن بھی دکھاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ تحریک لبیک پاکستان کب اور کہاں سے یہ مارچ سٹارٹ کرنے جا رہی ہے اور کیوں سٹارٹ کرنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان نے دوسرے لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا ہے جس کی تاریخ کا ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تحریک لبیک پاکستان مرکزی مجلس شورا کے اہم ترین رکن کا بھی آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاؤں گا جس میں انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے. لیکن وہ ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان نے ایک نہیں بلکہ 2 لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے. ایک لانگ مارچ کی تاریخ کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا لیکن عن قریب اس لانگ مارچ کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان مرکزی مجلس شورا کے اہم ترین رکن علامہ غفور احمد تابانی صاحب نے ایک ورکر کنونشن میں خطاب کے دوران کیا. آپ لوگوں کو وہ خطاب والی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں. پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو وہ نوٹیفیکیشن دکھانے جا رہا ہوں جس میں تحریک لبیک پاکستان نے باقاعدہ طور پر لانگ مارچ کی تاریخ اور لانگ مارچ کہاں سے شروع ہوگا یہ بھی بتایا ہے اور کہاں پر جا کر رکے گا وہ بھی میں آپ لوگوں کو پوری پریس ریلیز اور نوٹیفیکیشن پڑھ کر سناتا ہوں. پہلے آپ لوگ تحریک لبیک پاکستان مرکزی مجلس شورا کے اہم ترین رکن علامہ غفور احمد تابانی صاحب جو کشمیر کے امیر بھی ہیں ان کا ویڈیو بیان. اگر اس پہ عمل نہ ہوا تو پھر ہمارا بھی ایک لانگ مارچ بنتا ہے. مجھے کشمیر کے لیے لانگ مارچ ہے ہی نہیں. کشمیر کی تاریخ ہی نہیں ہے لانگ مارچ. تو ہمارے انشاءاللہ مظفر آباد میں میزبان بھی بیٹھے ہیں مفتی صاحب، یہ وہاں ہماری میزبانی کریں گے. تو ہم نے انشاءاللہ وزیر اعظم کا تختہ الٹانا ہے، یہ نوازوں کو بتانا ہے. یہ تاریخ ہم نہیں رقم کرنی ہے، یہ مجھے کوئی امید نہیں ہے کوئی اور کر سکے. مجھے حکومت تک نظر ہی نہیں آ رہا کوئی بندہ، کوئی جماعت نظر نہیں آ رہی. جیسا کہ آپ لوگوں نے تحریک لبیک پاکستان مرکزی مجلس شورا کے اہم ترین رکن کا ویڈیو دیکھا جس میں انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا لیکن اس لانگ مارچ کی تاریخ نہیں آئی. لیکن ایک اور لانگ مارچ تحریک لبیک پاکستان نے کرنے کا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے پریس ریلیز اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس کی تصویر آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارچ 10 محرم دن 10 بجے شروع ہوگا اور 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی. ابھی تک صرف کالا گجراں قادیانی مرکز کے مینار گرائے گئے ہیں جبکہ کچھ مینار اور محراب باقی ہیں اور ہمارے پرزور مطالبے کے باوجود ان کو نہیں گرایا گیا. اور وہ عمل جو دین پر اعلانیہ حملہ ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات شدید مجروح ہیں اور آئین پاکستان کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے. تاحال پولیس کی طرف سے مکمل کارروائی نہ ہونا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ان تمام معاملات کے متعلق کئی روز پہلے تحریری درخواست بھی ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر صاحبان کو دی جا چکی ہے. وہ کام جس کے لیے 20 منٹ درکار ہیں اس کے لیے انتظامیہ کو 20 دن دیے گئے ہیں اور شاعر اسلام کی یہ اعلانیہ توہین اور آئین پاکستان کی سنگین خلاف ورزی جو پہلے سے انتظامیہ کے نوٹس میں ہے اس کے متعلق خاموش تماشائی شاہی بنے رہنا یہ بھی قابل تشویش ہے جبکہ یہ آپ کا دینی، آئینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ اس کے خلاف فوری کارروائی کریں. مزید بھی اس حوالے سے لکھا گیا ہے لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ
تحفظ ختم نبوت جو لانگ مارچ ہے وہ 10 محرم الحرام دن 10 بجے شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کی قیادت تحریک لبیک پاکستان ضلع جہلم کے امیر اور تحریک لبیک پاکستان شورا کے رکن علامہ محمد عاصم اشفاق رضوی صاحب کریں گے۔ آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔